اللہ کریم جو پوری کائنات کا مالک و خالق ہے، کائنات کی ہر شے، ہر لمحہ اپنے خالق و مالک کی حمد و ثنا میں مصروف عمل رہتی ہے۔ اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم کو ان گنت نعمتوں اور رحمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اللہ کریم کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ ہم گناہ گاروں کو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کریم نے اپنا الہامی کلام پاک بھی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم کو عطا فرمایا، اور اپنی اس مقدس کتاب میں پوری کائنات کے خزانے ہم کو عطا فرما دیے۔ قرآن مجید ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی کے ہر گوشے کے متعلق ہدایت فراہم کرتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم تو اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میری اس نہایت عاجزانہ سی کوشش کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول فرما، اور امت مسلمہ کو گمراہی کے اندھیروں سے نکلنے کا شعور بیدار فرما دے۔ اللہ کریم ہم کو اس بات کا شعور عطا فرما کہ ہم تیرے احکامات اور تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر نہ صرف خود عمل کریں بلکہ پوری دنیا میں دین اسلام کی شمع کو روشن کرنے کی تڑپ ہمارے دل میں بھی روشن ہو جائے۔ کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورۃ المائدہ میں کہ اللہ کریم نے ہر مسلمان کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک میں نہایت واضح اور آسان فہم میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے، بے شک اللہ بے انصافوں کو راہ نہیں دیتا۔ دیکھیں کس قدر واضح فرمان ہے اللہ کریم کا قرآن مجید میں، ہمارے لیے، ہمارے سمجھنے کے لیے، اور سمجھ کر ہمیں عمل کرنے کے لیے۔ یہود و نصارہ کا پوری امت مسلمہ کو لاکھوں کروڑوں ڈالر امداد کا دینا، صرف اس لیے کہ اسلامی ممالک میں رائج ان کا نظام تعلیم فروغ پا سکے۔ صرف نظام تعلیم کو ہی لے کر کیوں ہمارا اس قدر ہمدرد بن رہا ہے؟ کیوں اسے ہمارے مستقبل کے روشن ہونے کی فکر اتنی لاحق ہے؟ کیوں ہم نے کبھی بھی آج تک یہ نہیں سوچا کہ ہمارا نصاب تعلیم کل کس طرح کا تھا اور آج کس طرح کا ہے؟ کل ہمارے استاد جو پڑھایا کرتے تھے وہ کس طرح کے ہوتے تھے، اور آج ہمارے اساتذہ کس طرح کے ہیں؟ کیوں تعلیمی ادارے یورپی اداروں سے مرعوبیت کا شاہکار دکھائی دیتے ہیں؟ کیوں آج تک نصاب تعلیم ایک جیسا نہیں بن سکا؟ غور کریں نا، سوچیں، کیوں سیکولر طبقے انگریزی تعلیم کے خواہاں ہیں؟ کس طرح کی نسل اسکولوں کالج سے تیار ہو کر نکل رہی ہے؟ کیوں کاروباری لوگوں نے اپنا کاروبار چھوڑ کر تعلیم فروخت کرنے کی دکانیں کھول لی ہیں؟ غور تو کیجئے، کیوں اسلام کے نام کو بدنام کرنے کے لیے اسلامی تعلیم کا نام دے کر مغربی نظام تعلیم کو فروغ دیا جا رہا ہے؟ آخر کیوں اسلامی نظام تعلیم جیسے مقدس نام کو بمال کیا جا رہا ہے؟ بس انہی سوچوں کے سمندر میں غوطے کھاتے ہوئے اللہ کریم کے فضل و کرم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نگاہ کرم کے صدقے اس نتیجے تک پہنچا کہ صرف نظام تعلیمی واحد حل ہے جو امت مسلمہ کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دے سکتا ہے۔ اسلامی نظام تعلیم جس میں امت مسلمہ کی بقا پنہاں ہے، بس اسی کے نفاذ عمل کے جدوجہد کرنا ہوگی۔ آج نہیں تو کل ضرور اللہ کریم کے فضل و کرم سے علم کی شمع روشن ہو جائے گی۔ اگر آج ہم نے کوشش کر کے صرف ایک دیے کو روشن کر دیا، صرف ایک دیے کو، یقین کیجئے مجھے اللہ کریم کی ذات اقدس پر غیر متزلزل یقین ہے کہ اللہ کریم کے فضل و کرم سے پھر دیے سے دیا روشن ہوتا چلا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت بھی جلد آ جائے گا جب شرق تا غرب ایمان کی، صداقت کی، محبت کی، اخلاص کی روشنی سے پورا عالم منور ہو جائے گا، انشاءاللہ۔